السلام علیکم بچوں، میں نثارہ عالم ٹیچر GHS نواں گورا۔ آج ہم 10ویں جماعت کا سبق آسمان، پھول اور لہو پڑھیں گے۔ وہ ایک عام سی صبح تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف تھی کہ کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے میرے قدم بہت رک کے، اس لیے نہیں کہ اس دکان میں مختلف انداز کی خوبصورت اور سندر سی گڑیوں کی ایک دنیا آباد تھی، بلکہ اس کے لیے کہ 6-7 سال کا ایک معصوم سا لڑکا دکان کے مالک سے گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گڑیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے۔ دیکھو تمہارے ہاتھ میں پڑی یہ ریزگاری میں دوبارہ گن چکا ہوں۔ ریزگاری کہتے ہیں روپے کے حصے۔ اس چھوٹی سی رقم سے تم یہ گڑیا خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس معصوم سے لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا، آنٹی کیا میں ان پیسوں سے یہ گڑیا نہیں خرید سکتا؟ میں نے کچھ کہیے بغیر اس کے ہاتھوں سے ریزگاری لے کر گننا شروع کر دی۔ واقعی بہت کم پیسے تھے اور اس اعتبار سے دکاندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ آنٹی میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی، وہ اسے پا کر خوش ہوگی، بہت خوش۔ تمہاری بہن بھی ہے؟ ہاں، لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ آسمانوں میں، اپنے اللہ کے پاس۔ اور میں یہ سنتے ہوئے مجھے لگا جیسے تیز تلخ اور چلچلاتی دھوپ اس کے نس نس میں اتر چکی ہو۔ ہاں کہو۔ میں اپنی ماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں، لیکن کیا؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا اپنی اماں کے لیے۔ میری اماں کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم سے لڑکے کی بلوریں آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا کرب، سارے دکھ ایک ساتھ امڑ آئے ہوں۔ آنٹی جانتی ہیں کہ میں نے ابو سے کیا کہا تھا بیٹے؟ میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی اپنے اللہ کے پاس تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا؟ یہ پھول اپنی اماں کو کیسے دے سکوں گا؟ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی اور بے لوث لگاؤ صاف جھلک رہا تھا تو دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی عیاں تھا جو اسے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا، کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی ماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے میری شاید دعا قبول نہ کی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اللہ سب کی سنتا ہے، اور پھر تم اس قدر معصوم ہو پھول کی مانند، اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی۔ دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ میرے پاس جادوئی پرس ہے، تم ڈال دو تو، اور وہ پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پڑی ریزگاری میرے پرس میں ڈال دی۔ میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول پیک کروا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اس نے دونوں چیزیں پیک کر دیں اور کاغذ پر رقم لکھ لی۔ میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی۔ اب تو جانتے ہو کہ تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہاں سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری چیزیں تمہیں مل گئیں اور پھر کچھ پیسے بھی بچ گئے، یہ سنبھال لو اپنے پیسے۔ میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی۔ ایک ہاتھ میں ریزگاری اور دوسرے ہاتھ میں گڑیا اور پھول کا پیک لیے اس نے میری جانب اپنی بھرپور آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں آنٹی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس۔ ابو کہہ رہے تھے کہ اماں کے پاس بہت کم وقت ہے، وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے اللہ کے پاس۔ میں اسے اس سمے تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت، انتشار اور تشدد کی آگ بھڑکتی ہے تو خلوص اور محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ 2 روز بعد میں اپنے لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی
ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں جم کر رہ گئیں۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی، خون میں لت پت، لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی۔ اس مردہ جسم کے قریب ہی دو چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں، گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ۔ گڑیا جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی، اور سفید سفید پھول لہو کا رنگ اپنا چکے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، بی بی حلیمہ، جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے سری نگر سے ورمل جا رہی تھی اور بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی، کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہوگی۔ اس کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر جاں بحق ہوگی۔ میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں اٹھا لیں، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا، لیکن مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا تھا۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، تو کل ہم اس کے الفاظ، میننگ اور کویشچن کریں گے۔ شکریہ۔